السلام علیکم۔ تو پھر ہم اپنا وہی ٹاپک جو کنٹینیو کریں گے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. آئی ٹرائی ٹو بریک اٹ ان ٹو ویڈیوز بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ڈیسٹنی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں قدر رکھی ہے. تو ہم جب اس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی سکسیس حاصل کرتے ہیں یا مٹیریل سکسیس کی میں بات کر رہی ہوں، یعنی کہ ہم کسی جیسے کہ ہم ایک بڑے ہائی لیول کے اسٹیٹس سے پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، یا کوئی بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں، کوئی ٹائکون بن جاتے ہیں یا کچھ بھی بن جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بیسیکلی میں نے بہت زیادہ محنت کیا اور میں سپر ٹیلنٹڈ تھا اور دیکھو میں نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ دیا اور میں سب سے آگے نکل گیا، اینڈ دیٹ از بیکاز آف می، بیکاز آئی ایم سپر، بیکاز آئی ایم ٹیلنٹڈ، آئی ایم ایکسٹرا آرڈینری، آئی ایم بلا بلا بلا. اینڈ میں نے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، ایک اکڑ آتی ہے، ایک اہم آ جاتا ہے اور وہ اتنے زیادہ بروٹلی بیہیو کرتے ہیں اپنے سے جو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان سے تھوڑے نیچے رہ جاتے ہیں اسٹیٹس میں، مٹیریل اسٹیٹس میں، آئی مین ٹو سے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت ہی غلط وے آف لیونگ ہے. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ سورہ یاسین میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ واقعہ تھا، ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے جو ہے مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے اور اس میں پانی رواں کیا، اور اسی طرح سے دوسرا شخص تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے باغ دیا، اس میں پھل تھے اور اس میں پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں رواں کر دیا. اور جو ہے وہ دونوں شخص جو ہیں وہ آپس میں جو ہے بات کر رہے تھے. تو ایک شخص نے بولا کہ جی یہ سب کچھ جو ہے نا میری محنت کا سارا صلہ ہے. تو دوسرے شخص نے بولا کہ یار اس میں تو میری کوئی محنت نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو جب اگلا دن آیا تو جس شخص نے یہ بولا تھا کہ یہ میری محنت کا سب کچھ ہے، تو اس کا پورا باغ جو ہے وہ اجڑ گیا، ختم ہو گیا، بنجر ہو گیا. اور جس شخص نے بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ میری محنت نہیں ہے، اٹ از آل جسٹ بیکاز آف گاڈ، جسٹ بیکاز آف اللہ. تو اس شخص کا باغ اسی طرح سے پھل پھول رہا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ کاش میں بھی یہ کہہ دیتا، اس نے ایک نکالی. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. فار ایگزامپل اگر کوئی اس دنیا میں ڈاکٹر بنا، کوئی اس دنیا میں انجینئر بنا، کوئی اس دنیا میں پریزیڈنٹ بنا، پرائم منسٹر بنا، کوئی بہت بڑا بزنس مین بن گیا، تو وہ ایکچولی اس کی تقدیر میں، اس کی فیٹ میں لکھا تھا. بیسیکلی اس کو وہاں تک، اس جگہ تک پہنچنا تھا. آپ اپنی زندگی کے واقعات، اپنی زندگی کو خود انالائز کریں اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار میں نے تو کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کچھ حاصل کر لوں گا یا ایسا کچھ ہو جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل میں کبھی نہیں سوچتی تھی کہ میں کبھی ڈاکٹر بن جاؤں گی یا میں کبھی جو ہے باہر آؤں گی، باہر ملک میں جاب کروں گی، ایسا کچھ ہوگا. اور اس طرح اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ I would be doing this and that. تو میں اپنے آپ کو اس کا بالکل بھی کریڈٹ نہیں دیتی ہوں. اور مجھ سے کبھی بھی کوئی کہتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یار لائک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہم سب کو یہ ایٹیٹیوڈ بنانا چاہیے اور اس کو صرف کہنے کی طرح سے نہیں کہ صرف کہو زبان سے، بلکہ اس ایٹیٹیوڈ کو اپنے اندر لیو کرو، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اس طرح سے بناؤ، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ایٹیٹیوڈ. تو یہی اللہ کو پسند ہے. اور کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کرنا تو آپ ہمیشہ انشاءاللہ بولیں. یہ قرآن شریف میں ہے کہ جب سورہ کہف میں ہے کہ جب کوئی کام تم کرنے لگو تو اس کو کہو کہ انشاءاللہ میں یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اسے بولو ماشاءاللہ. کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، اور ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا اللہ نے چاہا. So everything is actually because of Allah and what Allah wills. So nothing is in our hands. Even if we want to do something, we can't do it because if Allah doesn't want, He will not make it happen. So that's what I'm trying to say کہ ہمیشہ آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز آپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر اولاد ہیں تو کسی کو بیٹا ہوتا ہے، کسی کو بیٹی ہوتی ہے، کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوتی. تو اس پہ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ دیکھو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ
کی تقدیر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بھلائی، اور ہر چیز میں آپ کو بھلائی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا لیکن وہ ہینڈی کیپ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ایک اور امتحان بن جاتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریونٹ کرنا چاہ رہے ہو اس امتحان سے، کیونکہ آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات میں کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جو تم اٹھا نہ سکو. تو یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ ہم اس کو اٹھا نہ سکیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. لیکن قرآن شریف میں ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ سے گزرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اے انسان میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہاری جان سے، کبھی تمہارے مال سے، اور کبھی تمہاری اولاد سے. تو یہ 3 ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری سے آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ پیسے سے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے، کسی کو کم دے کے، کسی کو اولاد دے کر، کسی سے اولاد لے کر، کسی کو اولاد دے کر اس کی بیماری میں ڈال دیا، یا کسی کو کچھ ہو گیا. لیکن وہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا اس پر جب کوئی انفلیکشن آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو کیا یہ میرے راستے سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے، کیا یہ صبر کا دامن چھوڑ دے گا، یا کیا یہ صبر کرے گا، اور جو میں نے اس کی جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اس کی زندگی میں، اس پر شکر ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک جان لو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو بے شک مشکلات ضرور آتی ہیں اور اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے. اور بیسیکلی میں آپ کو کہوں گی کہ اس دنیا میں جو ہے سب کچھ جو ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بے شک اپنے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اور سب کچھ اسی ٹائمنگ پہ ہوتا ہے. اور ہر چیز کی ایک اپنی مقررہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کی قدر ہے، اور اس کو میں نے باقاعدہ ایک اپنے ٹائم پر لکھ دیا ہے کہ یہ چیز اس ٹائم پر ہوگی اور اس ٹائم پر ایسے 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 ہوگی. بے شک ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیز کو اس کو وہ چینج بھی کر دیتا ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس کہ وہ چیز ہمارے لیے اگر بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ یہ اس میں شاید ایسا لکھا ہو، میں I'm not saying، بٹ مجھے یہ بات کا پکا وہ ہے فرام دا سنت اینڈ فرام دا حدیث کہ دعائیں جو ہیں تقدیروں کو بدلتی ہیں. تو فار ایگزامپل کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوح محفوظ میں لکھا ہو کہ اگر آپ یہ چیز کے لیے دعا کریں گے تو میں اس کو چینج کر دوں گا لوح محفوظ سے، اور آپ کی تقدیر کو اس سے چینج کر دوں گا. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری جو تمہاری نیکیاں ہیں، یا تمہارا صدقہ جو تم کرتے ہو، یا صدقہ جاریہ جو تم کرتے ہو، یا تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو وہ چیز جو ہے تمہارے رزق کو بھی بڑھاتی ہے اور تمہاری عمر کو بھی بڑھاتی ہے، یعنی تمہاری زندگی کو بھی بڑھاتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو جو ہے وہ فار ایگزامپل 20 دسمبر کو مرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ لوگوں کے لیے مدد کرتا ہے، اس کی اعمال اچھے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کام آ رہا ہے، تو وہ چیز اس کی عمر کو بڑھا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کی زندگی 70 سال کی لکھی، اللہ اپنے اذن سے اس کو 80 سال کی کر دے، 90 سال کی کر دے، تاکہ وہ لوگوں کو اور نفع پہنچائے. تو جو چیز آپ کی قدر کو بڑھا سکتی ہے، آپ کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی نیک اعمال ہے. جو چیز آپ کی فیٹ کو چینج کر سکتی ہے وہ دعا ہے، اور جو چیز آپ کے فیٹ کو چینج کر سکتی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگی، اور وہ ہے آپ کی دعا اور آپ کے نیک اعمال. تو آئی تھنک دوز ٹو تھنگز آر ویری 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 امپورٹنٹ، اینڈ یو شوڈ آلویز گرپ دوز تھنگز. اور ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو آپ کے پر اگر کوئی بھی وقت ہو اچھا یا برا، اس میں آپ کبھی یہ مت سوچو کہ یہ چیز جو ہے
مطلب جو بھی ہو رہی ہے اس میں آپ کسی کو بلیم مت کرو، یا آپ یہ مت کہو کہ فلانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. نو، اٹس جسٹ ان یور ڈیسٹنی، بٹ یو نیور نو وائی اٹ واز دیئر. مے بی کہ وہ آپ کی زندگی میں ایسا ہی ہونا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دے، اور آپ کے آخرت کو اور اچھا کر دے. اور کوئی بھی چیز آپ کو زندگی میں ملے، چاہے وہ اچھی ہو آپ کی نظر میں یا بری ہو، اس میں آپ ہمیشہ جو ہو الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہو، اور یہ اپنا پیٹرن بناؤ زندگی کا. بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. تو ایک بات میں آپ کو اب اس میں مزید، اب ہم کافی زیادہ گفتگو کر چکے ہیں، میں اس کو سمرائز بھی کروں گی، اور کچھ چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں مزید. میں یہ کہوں گی کہ ہم نے ابھی تک تو یہ ساری بات کی اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر، کہ ہم جو ہماری فیٹ میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے، اور ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جس پہ ہم کبھی ایمفیسائز نہیں کرتے اپنی زندگی میں، اور یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اینڈ میں سمجھتی ہوں جس پر ہمیں سب سے زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے، اور وہ ہے ہماری آخرت. اور وہ چیز جو ہے نا اس کو ہم نے خود کمانا ہے. یعنی ہم لوگ یہاں پر اپنے سٹیٹس پہ کمانے میں لگے ہوتے ہیں، جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے 50 لاکھ کمانے ہیں، یا 50 کروڑ کمانے ہیں، یا آپ کو جو ہے 50 لاکھ یا 50 کروڑ کمانے، وہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو مل کے رہیں گے. اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس کو سیدھے راستے سے کمانے ہیں یا ٹیڑھے راستے سے کمانے، وہ تو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا. لیکن جو چیز نہیں لکھی گئی آپ کی تقدیر میں، وہ یہ ہے کہ اب یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے جنت یا دوزخ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے اعمال کے تھرو کمانی ہے، وہ آپ نے اپنے جستجو کے تھرو کمانی ہے. اب جو عبادت آپ نے کرنی ہے، بے شک اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جو آپ نیت کریں گے، جو آپ اپنے نیک اعمال کریں گے، وہ سب آپ نے خود کمانے ہیں. تو آپ نے اس دنیا کی کمائی کے لیے سوچنا ہے، جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ 20% لوگ بھی نہیں سوچتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پہ ہم بس ایپل موبائل لے لیں، ایک بڑی جو ہے BMW کار لے لیں، ایک بڑا سا گھر لے لیں، اور بس ہم سب کو بتائیں گے میرے پاس سب کچھ ہے. تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سٹیٹس کی دوڑ لگی ہے، سب کو ایک سٹیٹس کانشیس ایٹیٹیوڈ میں لوگ اتنے زیادہ پڑ گئے کہ یہ چیز بھول ہی گئے کہ یار بیسیکلی یہی سارا کچھ سٹیٹس جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھی ہوگا. تو اگر ہمیں اس سٹیٹس کو وہاں پر پانا ہے تو ہمیں اس کی سٹرگل کرنی ہے. یعنی کہ جب اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے شہادت حاصل کی، اس کو ایک ہائی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کوئی شخص اس دنیا میں اس نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ وہ ایلیٹ کلاس کی جنت میں. آپ ٹھیک ہے ایک مسلمان ہوئے، آپ جنت میں چلے گئے، لیکن ادھر جب آپ ان کے رینکنگز دیکھو گے، وہاں پہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، جن کے اعمال اتنے سٹینڈرڈ کے ہوں گے کہ وہ شاید دنیا میں ایک اچھی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، لیکن وہ وہاں پر ایک ہائی لیول کے کلاس کے سٹیٹس میں، اور وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی، اور وہ تو ہمیشہ رہنے والی کلاس اور سٹیٹس ہے. تو پھر آپ کو کتنا اندر سے بریومنٹ ہوگی، کتنی آپ کو ایک فیلنگ ہوگی کہ یار کاش میں اس چیز کے لیے محنت کر لیتا، کاش میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا، کاش میں اپنا وقت جو ہے دنیا کو کمانے کے بجائے اس کے پیچھے پاگل ہونے کے بجائے میں آخرت کی تیاری کرتا، اور وہاں کے جو ہے میں جیمز، وہاں کے گولڈ، وہاں کے جویلز، وہاں کی جنت، اور وہاں کے ہائی لیول جنت الفردوس تک میں پہنچ جاتا. تو بیسک مسلمان ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی آپ مسلم ہیں آپ جنت میں بے شک پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں پہ بھی تو سٹیٹس ہوں گے نا، وہاں پہ بھی ہر کوئی برابر تو نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے جو میرے لیے راتوں میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور سجدے کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ برابر تو نہیں ہو سکتا جو رات میں اوندھے پڑے سو رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں کے لیولز کے لیے محنت کرو، وہاں کے لیے کوشش کرو. وقت بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ٹک ٹاک، جو ہماری زندگی کی ٹک ٹاک ہے، وہ کب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک تو ٹک ٹاک وہ ہے جو کہ ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں تو خیر نہیں فالو کرتی، لیکن اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. میں کہوں گی کہ اس ٹک ٹاک سے باہر آ جاؤ، اور زندگی کی یہ جو ٹک ٹاک ہے اگر ختم ہو گئی اور آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ صرف افسوس کرتے رہ جاؤ گے. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ افسوس کرو، اور اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو کم بیک. تو کبھی یہ مت سوچو کہ ہائے اب تو میں 35-40 سال کا ہو گیا، اب تو بس زندگی ختم ہے، تو گناہوں میں گزر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ
زندگی میں کبھی بھی پلٹ سکتے ہو، اور جب آپ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے وہ ادا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن سچے دل سے، مذاق میں نہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو۔ ٹائم از منی، منی از ناٹ اینی تھنگ، ٹائم از منی، اور اس ٹائم اگر آپ نے ٹائم کو اویل کر لیا اور اس کو آپ نے آخرت جو کہ ہماری ڈیسٹنی جو کہ ایکچولی نہیں لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے کمانی ہے، وہ پرچہ اللہ تعالیٰ نے بلینک چھوڑا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور آپ نے اس کو پھر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تھے تمہارے اعمال اور یہ تھی تمہاری ڈیسٹنی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بنائی ہے، لیکن وہ جو ڈیسٹنی جس کے بارے میں تم سب سے زیادہ فکر کرتے تھے وہ تو میں نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی تھی، یعنی کہ تمہیں محل میں رہنا ہے یا جھونپڑی میں رہنا ہے، یا کم کھانا ہے یا زیادہ کھانا ہے، یا تمہارے 4 بچے ہوں گے یا 2 بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ تو میں نے لکھا ہوا تھا، جس کے پیچھے تم پوری زندگی اپنی ضائع کرتے رہے اسی کی فکر میں۔ تو دنیا کی فکر میں اپنی زندگی ضائع مت کریں اور آخرت کی فکر کریں، اور میں بس یہ سمرائز آپ کرنا چاہوں گی کہ ڈیسٹنی جو ہے نا، جو تقدیر ہے وہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لیکن اس دنیا کی تقدیر نہیں لکھی، اس کو آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ کے اعمالوں پر چھوڑا ہے، آپ کے صحیح اور غلط راستے کو چننے کے اس پر چھوڑا ہے۔ بے شک اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے، لیکن ہمارے اعمال اور ہماری جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو دیکھتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ جو ہے اس راستے پہ چلاتا ہے جو ہم چوز کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ میں نے ان کو، وہ سمن اور بکمن ہے، اور میں نے ان کے دلوں پہ کفل ڈال دیے ہیں، یہ سورہ یاسین کی آیات کے ترجمے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال اور اپنے حرکات اور ان کی نیتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ پر آ کر ان کے دلوں میں تالے ڈال دیتا ہے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بھلے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے۔ تو وہ انہوں نے وہ ڈیسٹنی انہوں نے خود چوز کی اپنے اعمال کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یا اول الالباب، یعنی اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں میرے قرآن میں، تو جو چاہتا ہے آئے اور حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ تقدیر جو ہے اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بس میں ہیں اور کچھ اللہ نے اپنے بس میں رکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں وہ ہے آخرت، اور جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ ہے دعا، اور جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ ہمارے اعمال، اور ہم ان 3 چیزوں سے جو ہے اپنی تقدیر کو جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں۔ اینڈ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ہماری بہت ساری زندگی میں اچھائی کیوں ہوتی ہے اور برا کیوں ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بیکاز اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو سم ہاؤ وتھ تقدیر اینڈ ڈیسٹنی، اور اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھیں، اور ٹل دین اللہ حافظ۔